فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال پوچھا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی زیادہ عبادت و ریاضت تو نہیں کی، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا انسان اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم معرفت کے جو دریا بہائے تھے اور جو اسلام کی شمع انہوں نے روشن کی تھی اس کو لے کر سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے پھر اس کو مسلسل پوری دنیا میں پھیلایا۔ عالم اسلام تو ایک طرف رہا، تمام دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہوگا جہاں آج آپ جائیں اور آپ کو سلسلہ قادریہ کے متوسلین یا ان سے تعلق رکھنے والے قادری سلسلے کے کوئی نہ کوئی صاحب ضرور مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، جن لوگوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع نورانی کو روشن رکھا اور سلسلہ قادریہ کو آگے بڑھایا، ان میں بہت بے مثال خدمات ایک ہستی کی تھی جن کا اسم مبارک سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت رفت اگر اور کوئی دلیل نہ بھی دی جائے تو صرف ایک دلیل ان کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مسلمانوں کے تمام سلاسل اور تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے فقہی ہمارے اسکول ہیں، تمام لوگ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے تو ادب سے لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک سیدنا موسیٰ پاک شہید تھے، جن کے بارے میں آپ نے اخبار الاخیار میں لکھا کہ وہ سیرت و صورت میں وارث پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین کرام، آپ کی کرامات، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی حیات، آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری، بادشاہان وقت جو تھے وہ ان کے سامنے آ کے زانوئے تلمس طے کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ جیسا شخص جس کے نام سے لوگ کامتے تھے، جس کے دربار میں، جس کا اتنا رعب و دبدبہ تھا، وہاں بھی شیخ محقق نے لکھا اور مولانا بدایونی نے بھی لکھا کہ شیخ جب وہاں موجود ہوتے تھے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، نماز کا وقت ہوتا آپ اذان دیتے اور خود با جماعت نماز ادا کرتے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے اختلاف کرے یا ان پہ کوئی سوال اٹھائے۔ ناظرین کرام، سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت، اور آپ کے روحانی مدارج کا اس سے اندازہ کر لیجئے، آپ نے خود فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بیعت فرمایا اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ اب تم لوگوں کو بیعت کرو اور سلسلہ قادریہ میں داخل کرو۔ یہ فیضان سیدنا عبد القادر جیلانی جس طرح انہوں نے بر صغیر میں پھیلایا، جس طرح ان کی خدمات تھی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلی مرتبہ بن رہے ہیں جناب پروفیسر سید محمد افتخار گیلانی صاحب۔ انہوں نے بڑی مشہور کتاب بھی سیدنا موسیٰ پاک شہید پہ لکھی ہے، تذکرہ شیخ الکل حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ دوسرے مہمان آپ ان سے واقف ہیں، نوجوان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور تیسرے جو آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت درویش صفت اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، جو ایک مشہور یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین بھی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ گیلانی صاحب، آپ پہلی دفعہ آئے، تعارف آپ سے ہی ہم سننا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ آل نبی اولاد علی خانوادہ سادات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، تو آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ حسنی سید، جی حسنی سید، تو اور پھر آتے آتے جب حضرت آگے گیلانی بن گئے، جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، گیلان کی وجہ سے، جیلان کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سادات کرام مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر کہاں سے، اور اوریجنل کہاں کے تھے؟ یہ حلب سے ادھر آئے، شام کے پاس، شام، گیلان ایران کا علاقہ ہے، ایران سے پھر عراق، بغداد گئے، بغداد سے پھر ان کی پشت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت سے 7ویں نسل سے ہیں حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ شام سے انہوں نے ہجرت کی اچ شریف، ملتان آئے، ملتان سے پھر اچ شریف گئے، اور پھر ان کے والد نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا کہ میں بیمار ہوں، جب تک میری تیمارداری کرو، اور پھر اس کے بعد انہیں جب ان کے والد صاحب کا، ان کی اولاد میں سے پھر حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے والد سید حامد، جی حامد گنج بخش جی۔ تو جب حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لاتے ہیں اور ملتان سے پھر آپ اچ شریف میں جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد بر صغیر پاک و ہند میں رکھی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو اور بھی آئے بزرگ، لیکن جو باقاعدہ جس کو آپ کہیں کہ جس سے بہت زیادہ سلسلہ قادریہ کو عروج ملا، اور اس وقت کے حالات بھی ایسے تھے کہ یہاں پر دیگر جو سلاسل تھے ان کی صورتحال جو تھی وہ کم تھی، تو اس وقت پھر عروج حاصل ہوا سلسلہ قادریہ کو عروج حاصل ہونے میں سب سے زیادہ ان کی خدمات، حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر نوید، تربیت آپ کی والد گرامی نے کی اور علوم بھی انہوں نے پڑھے، کہاں سے؟
ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. جی. آپ کے والد تھے سید حامد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا بہت ہی عالی مرتبت بزرگ تھے سید عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اپنے والد گرامی سے علوم متداولہ بہت چھوٹی عمر میں ہی پڑھ لیے تھے. گرامر، صرف، نحو اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے حاصل کی اور روحانی تربیت اس کے بعد شروع کر دی. 9 برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو سامنے بٹھا کر اپنے اوراد و وظائف تلقین کر دیے. 9 برس کی عمر میں بچہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک میرا کوئی ورد وظیفہ قضا نہیں ہوا. اور دادا فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ویسے تو آدمی 5 نمازیں بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، کسی کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، کسی کا تقرب میسر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ پاک شہید فرماتے ہیں کہ کشف القبور کے ذریعے میں نے اپنے دادا سید عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا اور ان کا میں مرید ہوا. آپ کے حضور قلب کی یہ کیفیت تھی کہ عالم بیداری میں اور عالم خواب میں سینکڑوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ ایسے مقبول عام تھے کہ ملتان کے علاقے میں باقی مزارات بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرجع خلائق جو ہستی ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی ہے. اور آپ کا آسان ترین تعارف یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آپ مرشد تھے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، روحانی عرفانی منازل آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے بڑے لوگ تھے اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اقبال نے کہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، آسودہ جس میں بجلیاں ہوں وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے. تو ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا. ٹھیک ہے، یہ تو دور زوال ہے، لیکن دور عروج پہ چلے جائیں دوبارہ. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پاک کاظم شہید جو آج کل روحانیت کے شارٹ کٹ آ گئے ہیں نا جی، ایک نظر میں ساری منزلیں طے ہو جاتی ہیں اور ایک ضرب سے اور بغیر پڑھے ہوئے. تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب نے خصوصی طور پر فرمایا، بیٹا طریقت کا راستہ شریعت کے بغیر طے نہیں ہوتا، اور جب تک شریعت پر عمل نہیں کرو گے طریقت تک نہیں پہنچ سکو گے. خصوصی طور پر تلقین فرمائی. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ شہنشاہ اکبر جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے اس کے دربار میں آپ اذان دے رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے. یعنی شریعت کی کیسی پاسداری ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہے، وقت ہوا ہے تو اللہ کا آوازہ بلند کر دیا ہے اور نماز شروع کر. دنیاوی بادشاہ کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اوپر والے بادشاہ کا حکم آ گیا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. یہی مولوی حاکم علی رحمۃ اللہ علیہ جو پرنسپل تھے نا اسلامی کالج کے، آپ کے کالج کے پرنسپل رہے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا. گورنر آ رہا تھا، علامہ اقبال دیگر سب بیٹھے تھے، ظفر علی خان، اذان ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں گورنر صاحب پہنچنے والے. انہوں نے کہا نہیں یہ دنیاوی جو بادشاہ ان کی بات نہیں ہے، اوپر والے شہنشاہ کا حکم آ گیا، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی. تو ان کی جو روحانی تربیت ہے وہ والد صاحب نے کی، اور روحانی تربیت کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو آپ نے مرشد گرامی سے بیعت کی باقاعدہ، پھر والد صاحب نے خلافت کا خرقہ عطا فرمایا، مرشد کریم نے بھی. تیسرا پہلو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، روحانی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ان کو نسبت نصیب ہوئی، روحانی نسبت، وہاں سے فیض پہنچا. اور یہ ہر وقت حضوری کی کیفیت میں رہتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ ساری چیزیں جب مل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے حاضر باش. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت. جی. کتابیں بھی لکھی آپ نے کوئی؟ جی، میری کتاب ہے یہی حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو ان پہ نا آپ کی خود اپنی کتاب، اس کے علاوہ میری نصابی کتب ہیں جو میں پڑھاتا ہوں. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تیسیر الشاغلین. اچھا. آپ کی جو کتاب ہے تیسیر الشاغلین، ویسے تو یہ دعائیں ہیں، اس میں آپ نے درویش کو خطاب کیا ہے کہ، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے چونکہ مناجات پہ بہت زیادہ فوکس ہے، ذکر اور نماز پر بہت زیادہ فوکس ہے، تو انہوں نے اپنے مریدین کو جو ہدایت کی ہے اس میں انہوں نے یہی نماز پڑھیں، ذکر کریں اور درویش کے نام سے اس کو خطاب کیا. فارسی کی یہ کتاب ہے تیسیر الشاغلین، اور اس کا بھی ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور ملتان سے یہ شائع ہوئی ہے اور اب ملتان میں اویلیبل ہے. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ عبادت پہ بہت زور دیا، بہت زیادہ عبادت اور ریاضت. اور اسی بات پر ہی تو جیسے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا، آپ باہر تھے جب طبیعت آپ کی زیادہ خراب تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق. لیکن اب والد جو ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں، غازی صاحب یہ بھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایز اے فادر اپنے بیٹے پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ تو بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ طور پر، اور بیٹے نے بھی اسی طرح سے نبھایا کہ 9 سال کی عمر میں جیسے باپ کے سامنے ہمایوں آ کے گھٹے ٹیکتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے ان کی محفل میں، وہ بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے کہ بادشاہ ہے، فقیر بادشاہ برابر بیٹھے ہوں. تو جب بیٹے کی یہ تربیت ہوگی تو پھر وہ اکبر سے کیسے ڈرے گا؟ بالکل. تو پھر اسی طرح سے ان کو بلایا گیا حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ باہر تھے جب آپ کی حالت طبیعت بہت خراب تھی، تو جب آپ تشریف لائے تو کہا کہ میں نے تم سے باتیں کرنی ہیں اور اکیلے میں باتیں کرنی ہیں، لوگ موجود ہیں. اچھا، انتظار کرتے رہے، دوپہر ہو گئی، رات ہو گئی، دیکھا تم تھک گئے ہو، تکیہ آگے کیا، آرام کر لو، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، نیند کہاں آتی.
تو اس وقت کی پھر باتیں کی اور ان کو انہوں نے خلافت عطا کی. اچھا, ان کی خاص بات ڈاکٹر صاحب جو میں نے نوٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ درجہ کمال اگر آپ نے عالم معرفت میں حاصل کرنا ہے, تصوف میں حاصل کرنا ہے, تو طریقت اور شریعت کو پکڑ کے رکھیں. بے شک اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے جو مسلمانوں کے صوفیاء ہیں وہ اپنے وقت کے جلیل القدر عادر عالم پہلے ہوتے تھے اور پھر روحانی شخصیت بعد میں ہوتے تھے. جب سے ہم نے کتابوں کو کنویں میں دفن کر دیا ہے اور اوپر مٹی ڈال کے ان کو برابر کر دیا ہے, اس وقت سے ہماری ساری توجہ بریانی اور حلوے کی طرف ہو گئی ہے اور ہمارا تصوف کاروبار بن گیا ہے اور ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو کمال تھا وہ ان کی محدثانہ شان تھی. آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تھے, تبھی اتنے بڑے محدث نے جا کے ان کے سامنے شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے ایک تو اخبار الاخیار میں تتمہ میں آپ کا بے پناہ ذکر کیا, دوسرا ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ بر صغیر ہندوستان اور پنجاب کے علاقے میں سب سے پہلے جس محدث نے علم حدیث کو فروغ دیا ہے وہ حضرت جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ باہر سے جتنے علماء اور صوفیاء آئے ہیں پنجاب میں, ان سب کی گردنوں پر حضرت موسیٰ پاک شہید کا احسان ہے کہ ان سے انہوں نے علم حدیث سیکھا اور ان لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی 986 ہجری میں آپ کے مرید ہوئے اور اس کے 1 سال بعد ملتان حاضر ہوئے, پھر واپس آ گئے, پھر 987 میں جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر 4 سال ملتان میں قیام کیا اور تربیت حاصل کی اور خلافت حاصل کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کتاب لکھی ہے جس میں اولیاء کرام کا انہوں نے ذکر کیا ہے. 2 اولیاء کرام ایسے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ کا قلم عشق میں ڈوب گیا ہے اور فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر ہے. دریا بہا دیے ہیں فصاحت اور بلاغت کے, فارسی زبان چلتا کیا ہے. اور وہ 2 بزرگ کون ہیں, ایک تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے بزرگ ان کے مرشد گرامی حضرت موسیٰ پاک شہید ہیں. حضرت غوث پاک کا ذکر کرتے کرتے آگے بڑے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں اپنے مرشد پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے احسانات علات کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد جو ہیں وہ در خلق و خلق وارث نبویست, خلق میں اور خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے. پھر آگے کہتے ہیں کسے کے قدم بر قدم مصطفیٰ, ایک ایسی ہستی کہ جو اتباع سنت میں اس مرتبے پر تھی کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کا قدم تھا. کوئی ایک عمل بھی ان کی زندگی کا سنت نبی سے ہٹا ہوا نہیں. ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کہ قدم کے پیچھے قدم تھا, قدم کے پیچھے یعنی قدم پر قدم نہیں کہنا ہم نے. یہ احتیاط اور ادب رسالت کا جو پہلو آپ نے بیان کیا بالکل سر تسلیم خم ہے. مراد یہ ہے کہ اتباع ہر سانس میں, آگے کوئی چلے لفظ میں, سانس میں, عمل میں کوئی چلتا جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں. اور بزرگان دین سے زیادہ اتباع کس نے کی ہے؟ خاص بات ڈاکٹر سعیدی آپ نے کیا نوٹ کی ساری ان کی شخصیت؟ جی جو خاص بات ہے نا جی, یہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ تا ابد زندہ رہتے ہیں. خصوصی طور پر جو حضور کی محبت میں جیتے ہیں وہ تا ابد زندہ رہتے ہیں. اور پھر ساتھ ایک اور انہوں نے جو بات واضح کی اور خوبصورت واضح کی کہ پوری کائنات میں ارواح کو بھی اور نفوس کو بھی بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی انہوں نے دلیل دی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو آپ منبع حیات ہیں اور آپ کے وجود مسعود سے پوری کائنات میں یہ فیض منتقل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہی بات ہے, دیکھیں اور یہ حقیقت ہے, حقیقت سے ہٹ کے کسی بندے کو کچھ مل نہیں سکتا. شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی انہوں نے کہیں وہ بھی لکھا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وہ بھی لکھا ہے. آپ دیکھیں شیخ اکبر سے لے کر شیخ عبد الکریم جیلی, حضرت موسیٰ پاک شہید, یہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اقبال نے اس کا ترجمہ کیا گرد تو گردت حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری حرمتیں آپ کے گرد محو طواف ہیں اور سارا کچھ حضور کے گرد محو طواف ہے. اور یہ راز ہے. عجب کیا گرم ہو پروی میرے نخچیر ہو جائیں کہ برف طرح کے صاحب دولت بستم سر خدا. یہ چاند سورج ستارے کیا ہے؟ یہ ہمارے غلام اس لیے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار بند میں اپنی گردن رکھ دی ہے. آج ایسا بھی تصوف مارکیٹ میں آ گیا ہے جو نسبت رسالت سے محروم ہے. یہ المیہ ہے. ہاتھ بے, وہ اقبال نے کہا تھا, ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں, بادا شام نئے بادا بھی نیا خم بھی نئے, اور ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. آپ نسبت رسالت کو ہٹا دیں, پیچھے نہ تصوف رہتا ہے نہ اسلام رہتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا, انسانیت بھی نہیں رہتا, انسان بھی نہیں رہتا. مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری گفتگو معرفت کی چلتی رہے گی. ناظرین کرام آج دیکھ رہے ہیں میرے تینوں اسکالر حضرات جو ہیں وہ تصوف کے حوالے سے کتنی جرأت مندانہ گفتگو کر رہے ہیں جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. ہمیں یہ جو گول مول باتیں کرنی, اسی کی وجہ سے ہماری تباہی ہو رہی ہے. حق کی بات کرنے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو صوفیاء کے ادنا غلاموں کے غلام ہیں, تینوں جو ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کاش وہی دور جو ہے وہ واپس آ جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. گیلانی صاحب آپ کو شہید کیوں کہتے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ ہوئی، ذرا یہ واقعہ تو بتا دیں. جی، تاریخ ملتان میں لکھا ہے، ڈاکٹر نور احمد فریدی صاحب کی کتاب ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے پاس رہائش پذیر تھے، ان کے پاس گئے مریدین سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، شور و غوغا ہوا. یہ ملتان کے قریبی مریدین رہتے تھے؟ جی، یہ اونچ شریف کا واقعہ ہے. اونچ شریف کا، ٹھیک. جی، تو وہاں پہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، تو مریدین نے روکا، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، میں ان کو روکوں گا. اور آپ بہادری کے ساتھ، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جو اکبر بادشاہ کے سامنے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. کئی دفعہ یہ انہوں نے سربراہی کی ہے فوجوں کی جب لڑنے کے لیے کفار کے مقابلے میں. جب ان کے والد صاحب نے جب ان کو سجادہ نشین بنایا تو ان کے بھائی کے ساتھ ایشو ہوا، تو اکبر بادشاہ نے جب فیصلہ کیا تو پھر ان کو دکن میں بھیجا سربراہ بنا کے فوج کا، لشکر بنا کے. تو وہ ظاہر ہے بہادری تو ہے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا، آپ تو ان کو روکنے کے لیے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھ کر گئے. تو جب آپ روکنے کے لیے گئے تو وہاں پر کسی ایک آدمی جس کا نام سلطان کہا جاتا ہے، اس نے ایک تیر چلایا جو آپ کے پہلو میں لگا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور پھر وہی آپ کی شہادت کا باعث بنا. ایک اور لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جاوید صاحب سوال فرمائیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں روپے پیسے کی لالچ کے بغیر ان کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ پوچھیں گے جب ڈاکٹر نوید اظہر کی باری آئے گی، ذرا بات مکمل ہو جائے. جی گیلانی صاحب، تو آپ کو اونچ شریف میں ہی آپ کی تدفین کی گئی، پھر آپ کے بیٹوں کو خواب آیا، اور پھر وہ آپ کو منگے ہٹی، ایک ملتان کے نواحی علاقہ ہے، ملتان سے تقریباً 10-12 کلومیٹر آگے ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. پھر خواب میں آئے آپ کے بیٹے جو نواب یحییٰ، نواب سخی کے نام سے بڑے مشہور ہیں، جو اس وقت صوبیدار ملتان تھے. تو ان کے دور میں جب وہ گورنر ملتان تھے، ان کے دور میں پھر ان کو منگے ہٹی سے ملتان شفٹ کیا گیا. اور اس کی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے تابوت کو گھوڑے پر بٹھایا گیا تو وہ گھوڑا خود ہی آئے گا. اور وہ جب آئے ملتان کی، جب اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ملتان دروازوں کے اندر محفوظ ہے. تو اس کا جو ایک دروازہ ہے پاک دروازہ، تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی جو بالکل اسی طرح سے ہی تھا، جب اس کو لے کے آئے تو وہ اسی جگہ پر آ کے رک گیا وہ گھوڑا، اور اس علاقے کا نام بھی پاک دروازہ رکھ دیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو پھر کرامت ہے، اتنے برس کے بعد بھی اسی طرح اجسام بالکل رہتے ہیں. اللہ والوں کی یہ کرامت تو ہزارہا مرتبہ لوگوں نے دیکھی ہے کہ ان کے اجسام کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ یہ فناف رسول ہوتے ہیں. اور صحیح ستہ میں ابن ماجہ میں موجود ہے، الانبیاء حی یرزق، انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. انبیاء کی تو شان وراء ہے، شہید بھی زندہ ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. جی ہاں، یہ تو شہید جو ایک لمحے کے لیے میدان کارزار میں اللہ کے وجود کی شہادت دیتا ہے، تو جو ساری زندگی فی سبیل اللہ گزارتا ہے وہ بھی تو شہید ہے نا. ایک ولی اللہ جو اتباع سنت کے ساتھ دنیا کے تانے برداشت کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس سے بڑا شہید کا وہ تو روزانہ کئی مرتبہ شہید ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، آپ کی کرامات بڑی مشہور ہیں. جی ہاں، آپ پیدا ہوئے تھے 952 ہجری میں، اور آپ کا وصال جو اخبار الاخیار میں لکھا ہے 998 ہجری ہے، لیکن تاریخ ملتان والوں نے 1010 ہجری بیان کیا. 1010 یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا. تو جب ان کے والد سید حامد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے تو جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو والد محترم نے ان کو اپنی زندگی میں ہی ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا تھا، خلافت بھی دے دی تھی. لیکن ان کے جو دوسرے بھائی تھے نظام الدین عبد القادر، ان کا خیال تھا کہ میں سجادے پر بیٹھوں. جانشینی کا مسئلہ جب زیادہ پھیل گیا تو دربار اکبری تک بات پہنچی. تو اکبر بادشاہ نے فتح پور سیکری میں دونوں صفزادگان کو طلب کر دیا، اور وہاں علماء اور ججز حضرات بیٹھے تھے. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نظام عبد القادر صاحب جو ہیں یہ دربار میں رہیں، اور سید موسیٰ پاک شہید جو ہیں یہ فوجی افسر کے طور پر دکن میں جا کر جہاد کریں، اور وہ جو خانقاہ ہے فی الحال وہ خالی رہے. تو جو ان کے دوسرے بھائی تھے عبد القادر صاحب، وہ دربار میں تھے. ایک روز وہ دربار میں آئے، اکبر بادشاہ بھنگ پی رہا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ. اچھا. بجائے اس کے کہ وہ ان کا لحاظ کرتا اور اپنے اس قبیح فعل سے باز آتا، اس نے بھی مستی میں ان کو شریک ہونے کی دعوت دے دی. تو وہ غوث اعظم کا خون تھا، جلال والے بزرگ تھے، فرمانے لگے گمراہ شخص، تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ تو اکبر بادشاہ وہاں تو کچھ نہ بولا، لیکن اس کے دل میں غصہ دبا رہا. چند روز کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت عبد القادر دربار میں ہی ایک جگہ نوافل ادا کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ آپ دربار میں ہی نوافل شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بہت غصہ آیا.
آپ فرمانے لگے کہ تیرے دربار میں اب خدا کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت تیرے پاس سے ختم ہو جائے گی، الملک للہ، حکومت تو اللہ کی ہے۔ جب ان کی آنکھوں سے جلال شعلے بن کر برسا تو اکبر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو تجربہ تھا کہ اصل فقیر جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر اسی وقت نکلے دربار سے، اوچ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکبر نے اب پیچھے سواریاں بھیجیں، پیچھے ملازم بھیجے، معافی مانگی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا۔ فقیر کا غصہ ایسے ٹھنڈا نہیں ہوتا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ اب ادھر سے جب وہ مایوس ہوا اکبر تو اس نے دکن سے حضرت موسیٰ پاک شہید کو بلایا، ان سے معافی مانگی، التجا کی کہ میری وہ تقصیر معاف ہو جائے، بددعا واپس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد القادر میرا بھائی ہے اور فقیر آدمی ہے، جو بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، تجھے میں اتنی مہلت دے سکتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت تیرے خاندان سے ختم نہ ہو اور 5 پشتوں تک حکومت تیرے پاس رہے۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش کی پہلی منزل بھی نماز ہے اور آخری منزل بھی نماز ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کہی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب عالم جذب میں ہوتے تھے اور اس کیفیت میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہوش میں آ جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، پھر حالت جذب میں چلے جاتے تھے۔ یہ حیا ہے اللہ کے حکام کا۔ جناب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جذب میں تھے، نماز ہوتی تھی، آتے تھے واپس کے نہیں وہاں بالکل واپس آتے تھے۔ اس لیے ارکان اسلام کے حوالے سے خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی نماز پہ زور دیتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، معراج المومنین، بالکل دوہری معراج، صرف اکیلی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی معراج ہو رہی ہے اور حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے۔ جب کہے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں پہ یاد آیا شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے اتحیات میں آخر میں، تو لمبا کر دیا انہوں نے، وہ ذرا زیادہ لوگوں نے کہا جی آپ نے دیر بڑی لگا دی۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے عرض کیا تھا بارگاہ پاک میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب تک جواب نہ آتا میں آگے کیسے بڑھ سکتا؟ اور آپ فرماتے ہیں یہ بھی آپ کا قول ہے کہ جب نمازی نماز میں بیٹھے تو وہ تصور کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، پھر یہ تصور اس کو حضوری تک لے جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر نوید، میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ یہ کسی مزار پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے سلام کہا اور پیاسے تھے، تو وہ بزرگ مزار پاک سے نکلے، ان کے پاس پانی کا گھڑا تھا، انہوں نے ان کو پانی پیش کیا۔ جی بالکل جی، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کس سے کہانیاں تو نہیں ہیں، آپ چونکہ بہت گہرا آپ کی مطالعہ ہے نا۔ 2 قسم کا طرز فکر ہے نا جی، ایک تو ہے سائنٹیفک جو روحانیات کو نہیں مانتا، اور ایک روحانی طرز فکر ہے تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے۔ تو جو آدمی روحانی طرز فکر سے سوچتا ہے اس کے لیے یہ باتیں زیادہ مشکل ہیں۔ فزکس ابھی میٹا فزکس تک نہیں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے تھے، جماعت ہو رہی تھی، آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور واپس کر لیا۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک اشارہ کیا جیسے کچھ پکڑنے کی کوشش آدمی کرتا ہے۔ بڑا زبردست جو ہے نا حدیث پاک ہے، آپ نے سنانی ہے، پہلے میں کالر لے لوں، وہ بہت انتظار میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جیلانی صاحب۔ غازی صاحب ایک گزارش تھی، سوال تھا میرا کہ حضور غوث پاک کے اولاد پاک میں سے جو سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، ان شریف میں ان بزرگوں کے اسماء گرامی اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں مشکور ہوں گا۔ جی غوث بندگی رحمۃ اللہ مخدوم محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس شریف کو آباد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا صحابہ کرام نے نوٹ کر لیا، تو بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آج یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغات میرے سامنے آ گئے، ایک انگور کی بیل تھی، میرا جی چاہا کہ ایک گچھا اپنے صحابہ کے لیے توڑ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ غیب کی بات ہے، اس کو جنت میں رہنے دیتا۔ اس دنیا کے اندر ہی ایک اور دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں پر اپنی خواہشات نفس کے حجابات ہیں۔ جو لوگ مسلسل پریکٹس کے ساتھ ان حجابات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیتے ہیں، ان کے لیے وہ حجاب نہیں رہتا۔ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث لکھا ہے، فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، انسان سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی یہ بیدار ہو جائیں گے۔ انسان سوئے ہوئے ہیں، موت سے جاگیں گے۔ اس دنیا کے اندر یہ ایک اور دنیا موجود ہے، غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں، خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، غالب ہم خواب میں جاگے ہیں لیکن ابھی بھی خواب میں ہیں۔ تو ممکن ہے موت کے بعد اس کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہم پر منکشف ہو کہ ہم اس ساری بیداری کو ایک خواب کی مانند سمجھیں۔ تو جو لوگ اس دنیا میں حجابات اپنی نظروں سے اٹھا لیتے ہیں مشق کر کے، ان کے لیے وہ نہیں رہتا۔ حضرت شیخ عبدالحق کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد بہت کامل تھے، اور ان کے والد کا قول انہوں نے نقل کیا ہے اخبار الاخیار میں، کہتے ہیں کہ میرے والد کو میرے دادا سے فیض تھا، بچپن میں میرے والد ذکر کی مشق کرتے تھے، لیکن بعد میں کہنے لگے کہ میں ایک ایسی کیفیت پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے مشق کی ضرورت نہیں، اگر میں اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل کرنا چاہوں تو یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا درس لیا ہے، جی ہاں براہ راست جاگتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عبداللہ محدث دہلوی سے فرمایا کہ تم موسیٰ پاک شہید کے مرید ہو جاؤ۔ جی بالکل، اچھا سبحان اللہ، جن کو فیض آ رہا ہے مشکات نبوت سے، ان لوگوں کے معاملات ہمارے جیسے تو نہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، ہم چو آیت در نوشتن شیر شیر، شیر آن باشد کے مردم را خورد، شیر آن باشد کے
مردم برادرات، شیر تو وہ ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے، دودھ پی جاتا ہے، میٹھی چیز کھا، شیر وہ ہے کہ جو بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے. دونوں لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں زمین و آسمان کا. ہاں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لال بھی منکا تے کچ بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا جد سرافاں آگے جاون فرق ہزار کو ہزار. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بات میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے اطراف میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں موسیٰ پاک شہید چیئر قائم کی گئی ہے. جب اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سن 2010 میں جب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تشریف لائے تو اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب نے اس کی چیئر کا اعلان کیا. اس کے لیے شعبہ علوم اسلامیہ کے سب سے سینئر اور بہت قابل استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کو اس چیئر کا پروفیسر نامزد کیا گیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید سے لے کر اوپر تک اور ان سے آگے تک ہمیشہ صوفی جو ہوتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا خون مباح ہوتا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ سبیل ہوتا ہے. وہ تو دینے والے ہوتے ہیں. تو جب تک سارا بانٹ دیتے تھے. بادشاہ نے کتنی بڑی جاگیر آپ کو عطا کی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا. اور اس لیے تصوف میں اثر بھی تھا. اس دور میں کوئی بندہ جاتا تھا تو صوفیاء کی نظر جو ہوتی تھی وہ اس بندے کے دل پر ہوتی تھی. آج اگر کوئی جاتا ہے تو نام نہاد لوگوں کی نظر جو دل کے اوپر لگی جیب پر ہوتی ہے. تو پھر اس طرح کے اثرات رونما ہوں گے. اچھا فتوحات کا بھی ذرا بتا دیں جی. آج کل وہ پرانے بزرگ تو فتوحات دیکھتے تھے اور اگر رزق حلال نہیں ہوتا تو کہتے یہ لے جاؤ، وہ یوں نچوڑتے تھے، کہتے یہ تو خون ہے. سبحان اللہ. یہاں ڈاکو آ جائے، سمگلر آ جائے، حکمران لٹیرا کوئی آ جائے، وہ جا کے پیسے دے دے تو وہ سب جائز ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تو دیکھے گا، سورۃ الحج میں آغاز میں فرما دیا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ حالت نشہ میں ہیں حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. جس آدمی نے دل کی آنکھوں سے یہ آیت پڑھی ہوئی ہو وہ اپنی قبر کی فکر کرے گا یا لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھے گا. وہ پراپرٹی مافیا کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اے جی آفس سے ریٹائر ہو کر مسجد کا خزانچی کیسے بن سکتا ہے؟ چور چوری سے گیا، ہیرا پھیری سے نہ گیا. ہم لوگوں کو قیامت کی سختی کا یقین ہی نہیں، قیامت کو ایک مفروضہ سمجھ رکھا ہے. اگر اس بات کو ہم دل سے تسلیم کر لیں کہ ایک روز ہم نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہ اسرع الحاسبین ہے اور وہ تمام معاملات کا حساب لے گا، تو پھر ہم اس طرح کی کوشش نہیں کر سکتے. بزرگان دین کے پاس جانے کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو روک رکھ ان لوگوں کے ساتھ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کیا یہ لوگ یاد کرتے ہیں؟ ان کی ریاکاری ہے، یہ جو خود نمائی آ گئی ہے اور اس طرح کے دعوی چھپنے شروع ہو گئے ہیں اخباروں میں کہ فلاں کام ہم نے یہ کہہ دیا تھا، فرشتے کو بلایا، اس کو کہا بارش بند کر دو. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. تصوف کی تعلیم حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزوں سے کبھی دھوکہ نہ کھانا. تابعی ہیں جی تابعی ہیں. 4 چیزوں سے کبھی دھوکہ نہ کھانا. نیک جگہ سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور اللہ کی ناراضگی زمین پر لے آئے. دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھانا، شیطان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے. تیسرا فرماتے ہیں کہ کثرت علم سے دھوکہ نہ کھانا، بلعم ابن باورا عالم تھا لیکن اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی ہے. اور چوتھا فرماتے ہیں، میاں محمد صاحب پھر یاد آ گئے، علم دانا مان کری تو نہ آکی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. واہ واہ واہ. اور آخری بات فرماتے ہیں کہ صالحین کے دیدار سے بھی دھوکہ نہ کھانا، اللہ بے نیاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا دیدار نہیں ہے. وہاں بلال حبشی سیدنا بلال بن گئے اور ابو لہب کی مذمت میں سورت اتر رہی ہے، تبت یادا ابی لہب وتب. رشتے میں ہے، رشتے میں چچا ہے. اچھا جی تعلیمات آپ کی تعلیمات میں اقوال جو آپ کے اقوال ہیں، جو اس میں جو تفسیر الشاغلین اور آپ کے بحر السرائر ہے جو اس میں منقولات ہیں، تو اس میں آپ نے یہی کوشش کی ہے کہ جو عام دیکھیں نا، آپ یہ جو تفسیر الشاغلین کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو لینگویج ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ عام آدمی اس کو یعنی عام پڑھا لکھا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ بھی اس کو پڑھ کے عوام کے لیے آسانی کے لیے. اور اس میں یہی ہے سحرگاہی ہے کہ صبح آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے یہ اچھا. اسی طرح حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو اتنے سخی ہیں کہ تقسیم کر رہے ہیں چیزیں. آپ آگے جو آپ کے مریدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، نواب سخی آپ کے بیٹے ہیں، اتنے سخی ہیں کہ جناب سب کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. ڈاکٹر نوید، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، پڑھو نا پڑھو، عطار ہو، رومی آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. وہ سحرگاہی والے کدھر گئے؟ یہ قافلہ کہاں گم ہو گیا؟ وہ سادہ لوگ جو دیہات کی مساجد کو تہجد کے وقت جا کر آباد کرتے ہیں، وہ لوگ صاحبان دعا ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ جو دیہات میں بیٹھ کر قیامت کے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ لوگ داتا صاحب میں نے دیکھا تہجد کے وقت ایسے ایسے چہرے آتے ہیں، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، نور کے چہرے آتے ہیں. صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کو چھپاتا ہے، خود کو چھپاتا نہیں، ڈاکٹر صاحب ظاہر نہیں کرتا. ویسے نیکوں کے چہرے عجیب ہوتے ہیں، بات نظر آ جاتا ہے. میں ہائی کورٹ میں کھڑا تھا ایک دن، تو میں نے دیکھا ایک بہت نورانی چہرے والا بندہ آ رہا ہے. میں نے کہا کوئی بہت بڑا پیر بزرگ ہے، پوچھے گدی کون سی. میں نے روکا، پوچھا آپ کی گدی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ایڈیشنل MS میو ہاسپٹل ہوں. سبحان اللہ. میر صاحب میرا نام ہے. اور میں حیران ہو گیا. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے